بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کے حقوق و مسائل کی قسمیں۔ یاد رکھیں، شہری دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں وہ شہری جو مسلمان ہیں، دوسرے وہ جو مسلمان نہیں ہیں۔ اب جو مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے غیر مسلم کی کئی قسمیں، پھر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ مت ہیں، بہت سارے بن سکتے ہیں۔ پھر یہ جو اس اعتبار سے ہم دیکھیں مسلم اور غیر مسلم کے شہریوں کے حقوق کے اعتبار سے تو تین قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، تمام شہریوں کے مشترکہ حقوق، مسلمانوں اور کافروں کے دونوں کے۔ نمبر دو، صرف مسلمانوں کے خصوصی حقوق۔ نمبر تین، صرف غیر مسلم شہریوں کے حقوق۔ اب یہ ٹاپکس تو بہت لمبے ہیں، میں تھوڑی سی بس مثالیں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تمام شہریوں کے مشترکہ حقوق جو ہیں، مثلا اس میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی آ جائیں۔ مثلا جینے کا حق۔ اب جینے کا حق دونوں شہریوں کو حاصل ہے کسی ریاست کے اندر، خاص کر وہ غیر مسلم شہری جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں۔ اسلامی ریاست ہے مکمل، اگر مکمل نظام اسلامی ہے، صحیح معنوں میں شرعی ریاست ہے، خلافت والا نظام ہے، تو خراج دے کر رہ رہے ہیں۔ عشور، زمینوں پر جو کچھ آئے گا، ان کی کمائیوں پر، بزنس پر جو کچھ آئے گا، زمینوں پر جو اسی طرح جو کچھ آئے گا خراج کے اعتبار سے، یا جزیہ ان کے اپنی ذات کے اعتبار سے جو ٹیکس آئے گا، تو ایسی چیزیں اگر دے کر رہ رہے ہیں۔ اور اگر مسلم ریاست ہے، ایک نام کی ایک اسلامی ریاست چل رہی ہے اور اس میں مکمل نظام اسلام والا یا جو ہے شورائی یا خلافت والا نہیں ہے، تو اس میں ٹیکسز دے کر رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو چلتی حکومت ہے، اقتدار ہے، اس کو مان کے چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وہاں کے شہری ہوں گے، اور ان شہریوں کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، ان کو جینے کا حق دینا اور ان کی صحت کے علاج معالجے کے سلسلے کرنا، تعلیم کا مناسب بندوبست، یہ ساری چیزیں، عزت و آبرو کا خیال لحاظ رکھنا، حفاظت کرنا، تحفظ دینا، تو ظاہر بات ہے اس میں مسلمان اور کافر سب کو برابر درجے کے حقوق حاصل ہوں گے۔ دوسرے وہ حقوق ہیں جو صرف مسلمانوں کے ہوتے ہیں، مثلا عبادت خانے بنانا، مساجد بنانا، مدارس بنانا، سیکھنے سکھانے کے مذہب کے، تو یہ جن علاقوں کو مسلمانوں نے آباد کیا یا جن کو غلبہ کے ساتھ فتح کیا ہے، تو ظاہر بات ہے وہاں پر ان کو عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اگر وہ صلح کے اعتبار سے وہ فتح ہوئی ہے وہ جگہ اس لحاظ سے، اور اس میں کفار بھی ساتھ کسی قدر شامل حال تھے، سلسلہ تھا ان کا، تو ان کو ان کی بستیوں کے اندر جو ان کے پرانے عبادت خانے ہیں وہ برقرار رکھے جائیں گے، اور نئے عبادت خانے ان کی اپنی خاص بستیوں کے اندر بنانے کے اعتبار سے علماء کے تفصیلات ہیں کہ آیا ان کو کس وقت عبادت خانے بنانے کی اجازت دی جائے گی اور کس وقت نہیں دی جائے گی، یہ فرق کرتے ہیں وہ۔ لیکن مسلمانوں کو کہیں بھی مناسب جگہ پر مسجد، مدرسہ بنانے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ وہ مذہب اسلام کی پرچار اور اسلام کے قلعے وہ بنا رہے ہوں گے۔ اسی طرح تبلیغ مذہب کے تبلیغ کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی، باقی کسی مذہب والے کو، خاص کر مسلمانوں میں مذہب کی تبلیغ کرنا، یہ گنجائش مسلم اسلامی ریاست کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، یہ حقوق میں نے ان میں سے بیان کیے جو مسلمانوں کے خاص ہیں۔ اسی طرح دلی دوستی رکھنا کسی سے، وہ صرف مسلمان سے رکھ سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ مذہبی رسوم میں، ان کے عقائد و نظریات میں شرکت، یہ صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتا ہے، کسی غیر مسلم کے حوالے سے اس طرح کی شرکتیں اس کے لیے جائز نہیں ہوں گی۔ اسی طرح یہ تیسرا وہ ہو گیا حقوق و مسائل کے لحاظ سے جو غیر مسلموں کے لیے ہیں، خاص طور پر مثلا خراج ان کے لیے ہے، ٹیکس ان کے لیے ہے۔ کون سا ٹیکس؟ خراج، جزیہ، عشور، یہ ان کے لیے ہیں۔ مسلمانوں پر تو خیر مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے، فطرانہ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر عشر ہے، نصف عشر ہے، وہ چیزیں الگ ہیں۔ اسی طرح شرکیہ رسوم جو وہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر اپنی بستی میں، اپنی حدود کے اندر، اپنے علاقوں میں اگر وہ شراب پی رہے ہیں، خنزیر خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس قسم کی جو شرکیہ رسومات اپنے ادا کر رہے ہیں،
تو ان کو اور صلیب بلند کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں، تو ایسے طور پر ان کو پھر اپنے علاقوں میں جب وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ چیزیں اس کی گنجائش باقی رکھی جائے گی۔ ہاں اگر مسلمانوں کے شہروں میں رہ رہے ہیں تو پھر سر عام شراب خریدنا، خنزیر بیچنا خریدنا، یہ چیزیں صلیب بلند کرنا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے علاقوں میں خاص طور پر ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے لیے تو یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقوں میں ان کے لیے بعض چیزیں گنجائش میں آ رہی ہیں، تو یہ وہ حقوق ہیں یا مسائل ہیں جو خاص غیر مسلموں کے ساتھ ان کے لیے روا ہیں، ہمارے لیے روا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔